سوال اہمیت نہیں رکھتا، اہمیت یہ رکھتا ہے کہ آپ نے اس کا جواب کیا دیا، یاد وہی رہ جاتا ہے۔ السلام علیکم، علی منور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر تشریف لائے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی کہ سوال اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ جو اس کا جواب دیا جاتا ہے وہ یاد رہ جاتا ہے، وہ اہم ہوتا ہے۔ کچھ 2 دن پہلے مجھے ایک کامنٹ موصول ہوا، انہوں نے کہا کہ اس حلیے میں آپ احمق نظر آتے ہیں۔ خیر، میں پچھلے 2 ڈھائی 3 سال سے بالکل ایک الگ طرح کی زندگی جی رہا ہوں۔ مجھے ایسی چیزیں ڈسہارٹ نہیں کرتی۔ میں اس معاملے میں بہت حد تک، شدت پسندی کی حد تک حقیقت پسند ہوں۔ ہم سب کے مختلف نظریات، آئی سائٹ دیکھنے کا اینگل وہ مختلف ہوتا ہے۔ چیزیں خوبصورت بدصورت نہیں ہوتی، ہم کس نظر سے، کہاں سے کھڑے ہو کر کیا دیکھ رہے ہیں، یہ اہمیت رکھتا ہے۔ بہرحال جی، آپ کا بہت شکریہ، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ آپ کے لیے بھی سلامتی کی دعائیں، سب کے لیے۔ تو میں آیا ہوں زاہد صاحب کے گھر۔ 2 دن پہلے والی آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا، بیوی جو ہے وہ کڈنی کے مرض میں مبتلا ہیں، شوہر ہیپاٹائٹس سی میں ہیں، 6 7 8 مہینوں سے ہمارے ساتھ تھے، 3 4 بلکہ 5 6 منتھ تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑے رہے کہ ان کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ ہم نے انہیں ایک چھوٹا سا، ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، اس کے ذریعے ایک چھوٹا سا ان کا ٹھیلا بھی لگ گیا، لیکن اس کے بعد پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور بیوی کی طبیعت تو مستقل خراب رہتی ہے۔ آ جائیں میرے ساتھ۔ تو یہ گھر جس میں وہ رہتے ہیں کرائے پر ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھابھی؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ زاہد صاحب آپ بتائیں، چیک کروا لیا ڈاکٹر کو؟ کیا کہا انہوں نے؟ سر کریٹن بتایا سر 10.5، اچھا 10.5 پوائنٹ، اچھا اور تقریباً یوریا جو بڑھ گیا ہے اس کا 120 پوائنٹ بڑھ گیا ہے یوریا، تو یہ اس کے لیے کافی نقصان ہے۔ اور شوگر کا بھی بتایا ہے، اور دوسرا ایک گردہ جو ہے نا سوکھ گیا، ایک پہ برہم میں تو موٹا ہو رہا ہے۔ آپ کا ڈائلسس ہوا آج کل؟ ہاں، آج کروایا؟ میں خیر، درد تو مجھے بھی 1 2 بار کڈنی کا ہو چکا ہے، تو درد کی تو شدت کا مجھے اندازہ ہے کہ وہ کتنا شدید ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں تو ایک ہی مثال آتی، کیونکہ مجھ پر بیتی ہے کہ مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے اور وہ جو دکھتا ہے، وہ جس طرح سے تڑپ رہی ہوتی ہے، بندہ ایسے ہی تڑپتا ہے۔ تو پیسے وہ آپ کے اس میں کام ہو گیا، آپ کا جتنے پیسے 10,000 روپے دیے تھے آپ کو، کتنے بچے؟ 4 4.5 بچ گئے، وہ اپنے اس کے لیے استعمال کیجیے گا۔ میں کچھ نہیں کرتا، سچی بات یہی ہے۔ مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اب وہ دیکھتے ہیں جو چیزیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرے اختیار میں ہوتا ہے، کہ اگر میں کسی کو 10 20 30 ہزار روپے دے دیتا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں میرے اختیار میں نہیں ہوتی بہت ساری چیزیں۔ سچ میں میرے اختیار میں جو، بعض اوقات میں غلطی بھی کر سکتا ہوں، میں بہت ساری چیزوں کے لیے رسپانسبل ہوتا ہوں، میرے ڈیسیجن پر بھی چھوڑتے ہیں بہت سارے لوگ چیزیں، لیکن اس میں کیونکہ میرے سامنے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو میں سب کچھ کسی ایک کے ساتھ نہیں کر سکتا، اور بھی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ میں نے 10,000 دیے تھے انہوں نے، وہ گئے اپنا چیک اپ وغیرہ کروایا۔ میرے ساتھ ایک ہمارے مہربان جنہوں نے مجھے کال کیا آج صبح، اور انہوں نے مجھے کچھ پیسے بھیجے ہیں زاہد صاحب کے لیے۔ کتنے ہیں وہ میں بھی انہیں بتاتا ہوں۔ تو دیکھیں، اب کوئی مہربان ویور کسی شخص کو پن کرتا ہے، پوائنٹ کرتا ہے کہ آپ نے اسے دینے ہیں، تو میں پھر ذمہ دار ہوں وہ امانت اس تک پہنچائی جائے۔ تو دیکھنے والے ضرورت مند بھی بہت سارے ایسے لوگ مجھے اپروچ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں انہیں بتا دوں کہ جیسے میں اب یہاں پہنچا ہوں، تو میں کوئی امانت لے کر پہنچا ہوں جو ان تک کسی مہربان بندے نے مجھے کہا، تو یہ میرے دائرے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی دیکھ کر ہماری ویڈیوز کو مجھے کہہ دے کہ فلاں شخص کو اتنے پیسے دے دیے جائیں، میں آپ کو دے رہا ہوں اتنے، تو میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں وہ انتہائی ایمانداری سے 1 روپے کی کیلکولیشن برابر کر کے وہ ان تک پہنچا دوں۔ تو اس لیے ذرا یہ چیزیں سوچا کیجئے کہ یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ بھی دعا کیجئے، ان کی صحت کے لیے بھی کیجئے۔ بھائی میرے پاس چائنا سے ایک ہمارے بھائی ہیں، نیوی میں ہوتے ہیں، نام بتانے سے انہوں نے منع کیا ہے، تو انہوں نے کچھ پیسے بھیجے ہیں آپ کے لیے، لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا انتہائی درد دل سے، خلوص سے، کہ ان پیسوں کا مثبت استعمال کیجیے گا۔ مثبت سے یہ مراد ہے کہ خدا نہ خواستہ ان پیسوں کو فضولیات میں مت اڑائیے گا، خدا کے واسطے۔ یہ خدا دیکھیں، گھر بیٹھے کسی کو اگر کسی پر مہربانی کرتا ہے، کیوں کرتا ہے یہ تو خدا کے راز ہیں، ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی، تو لیکن وہ چانس دیتا ہے، وہ آپ کے لیے راہیں کھولتا ہے، لیکن اگر آپ ان راہوں پر نہ چلیں، اگر آپ اس کی گائیڈنس کو فالو نہ کریں، تو پھر وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے۔
اگر آپ پر یہ مہربانی ہو رہی ہے پیسوں کی صورت، صحت کی صورت بھی اللہ تعالیٰ کرم کرے آپ پر، تو ان کو مثبت، ان کو صحیح جگہ استعمال کیجیے گا اپنی بیماری کے لیے، اپنی وائف کے لیے، ٹھیک ہے نا، خدا کے واسطے۔ دیکھیں میں کوئی مہربان نہیں ہوں کسی پر، یہ اللہ مہربان ہے تبھی میں آ رہا ہوں۔ تو اگر اللہ ناراض ہو گیا تو انسان کوئی مہربانی کر بھی لے تو فائدہ کچھ نہیں ہوتا، یہ مہربانیاں اللہ کی ہیں۔ یہ 40,000 روپے ہیں، یہ میری بہن، یہ آپ گن لیجئے، یہ آپ مجھے بتا دیجئے گن کر کہ یہ 40,000 روپے ہیں۔ نہیں گنیں آپ، میں جس شخص کی امانت ہے آپ گنیں۔ جاہد صاحب مہربانی، بہت بہت شکریہ، جس نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کرا اس کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو بس یہ شکریہ اللہ کا بھی ادا کیجیے گا، اس شخص کی بھی مہربانی، وہ بھی سلامت رہے، ان کو مثبت یوز کیجیے گا میرے بھائی۔ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے ڈر رہتا ہے، میں جو کچھ بھی میرے ہاتھوں سے اللہ کروا رہا ہے، مجھے ایک ایک لمحے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری کوئی کوتاہی ہمارے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتی ہے۔ خدا کو نہ جانے کون سی ادا کسی کی پسند آ جائے اور کس بات پر ناراضگی ہو جائے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو اس لیے میں اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر، میرے ذریعے سے اگر آج اللہ تعالیٰ سینکڑوں لوگوں تک، مہربان لوگوں کی مدد پہنچا سکا ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم میں کیا خاص بات ہے، تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، صرف اس کے علاوہ کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں انتہائی شدت پسندی کے ساتھ اپنے اصولوں پر قائم رہ کر ایمانداری سے کر رہا ہوں۔ شاید اللہ کو میری یہ ادا پسند ہو، ورنہ مجھ میں کوئی سرخ آپ کے پر نہیں ہے میرے بھائی، کہ مجھ تک جو امانت پہنچتی ہے میں پہنچانے کی کوشش کرتا پتہ ہوں۔ ہے کیا، ہم نے جب بھی آپ کو کال کری نا، ایک امید پہ کری، ہم در بھی گئے، سچی بات بتاؤں کہ لوگوں سے بولا بھی، سب کچھ مدد کے لیے اپلائی بھی کرا، کام بھی کرا سر، یعنی نہیں کرا، لیکن یقین کرو کہ میں نے جب ہی آپ کو کال کری نا، ایک بہت بڑی امید کر کے ہم میاں بیوی نے آپ کو کال کری، اور یقین کریں سر کہ ہمارا وہ کام ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ پہ امیدیں رکھیں زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ ان سب پیسوں کو انشاءاللہ اس طرح سے استعمال کیجئے گا کہ آپ کو ایک ایک روپے کا حساب دینا ہے۔ میں تو آپ سے نہیں پوچھوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت شکریہ آل ویورز۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ایک یہ چھوٹا سا کلپ اپلوڈ کر رہا ہوں، صرف یہ میں اور کہیں نہیں گیا، آج میری اپنی طبیعت خراب تھی، مجھے بہرحال چھوڑیں، اب کیا ہے وہ اللہ خیر کرے گا۔ میں آج کہیں نہیں جا سکا، میں سارا دن آج گھر پر رہا ہوں، شام میں نکلا ہوں، وہ جو ایک امانت تھی وہ یہاں میں نے پہنچانی تھی۔ ایک چیز ہوئی ہم سے، ہم لوگ ہینڈ پمپ لگا رہے تھے، اس پر بہت سے 2 3 4 سے زیادہ میسیجز آئے۔ ہم جو نیم پلیٹ لگا رہے تھے، پہلے ہم نے انگریزی میں لگائی تھی، اس کے بعد اردو میں نام لکھا ہوا تھا۔ یقیناً مجھے بھی اس بات کا بے انتہا افسوس ہے کہ اس پر مقدس نام بھی تھے، محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑا مقدس نام اور کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں، بعد از خدا بزرگ تر توئی، قصہ مختصر بس۔ تو مجھے افسوس ہے اس بات کا۔ میں نے وہ جو ہمارے مہربان ڈونر تھے ان سے بھی ذکر کیا، میں نے کہا کہ یار یہ ایشو آ رہا ہے۔ اب اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو اونچا کر کے لگائیں، اس کے لیے الگ سے ہمیں ایک اسٹینڈ بنانا پڑے گا، اس پہ اخراجات زیادہ جائیں گے۔ میری یہ سوچ ہوتی ہے کہ کم پیسوں میں مثبت چیز حاصل ہو جائے، جو مدعا کلام ہے وہ مل جائے ہمیں فائدہ، ہم پیسے ادھر ادھر کہیں ضائع نہ کریں۔ تو جتنے بھی ہمارے ہینڈ پمپ لگوانے والے ہیں، میں ان سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، یہ آپ جمع خاطر رکھیں کہ آپ نے اگر ایک ہینڈ پمپ کا مجھے کہا ہے تو 110% وہ ہینڈ پمپ زمین پر لگے گا، اور وہ کس نے لگوایا ہے یہ خدا سب سے بہتر جانتا ہے۔ تو اگر آپ پھر بھی نام لکھوانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ نام کو شارٹ فارم میں اور انگریزی میں کر دیں، جس طرح ہمارے یہاں محمدی سویٹس ہے، بہت عرصے تک ان کے وہ پیکٹ جو ہوتے تھے اس پر محمدی سویٹس لکھا ہوا ہوتا تھا، لیکن پھر انہیں سمجھ آئی کہ یار یہ تو ڈبے تو پھینک دیے جاتے ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ہمارے ہاتھوں سے ہو رہی ہے نادانستہ، تو انہوں نے MD کر دیا، شارٹ فارم، ٹھیک ہے نا، مدعا کلام سمجھ جائیں گے لیکن نام کا وہ ویسا وہ نہیں رہے گا معنی۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں، سر بالکل آپ کی خواہش ہے، تو ہم اسے انگریزی میں اور شارٹ فارم میں کر دیں، ہے نا، باقی اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے بھائی۔ تو کوشش کریں گے کہ آئندہ انگریزی میں نام لکھے جائیں اور ان کو شارٹ کر کے، اور اگر اس میں کوئی تقدس والا نام ہے تو اس نام کو شارٹ فارم میں تو پکا رکھا جائے، باقی نام شاید چل جائیں۔ جس طرح میرا نام ہے منور، منور کا مطلب روشنی ہے، یہ مقدس نہیں ہے، ویسے روشنیاں مقدس بھی ہوتی ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میرا نام کوئی اس طرح سے مقدس ہو، لیکن اگر ہم نسبت دیکھیں
تو لوگ مدینہ منورہ بھی کہتے ہیں. اس نسبت سے شاید کچھ لوگوں کو لگے کہ یار یہ بھی نام تقدس والا ہے، لیکن بہرحال میں ان چیزوں میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ نسبت سے ہمیں ہماری دل آزاری بھی ہوتی ہے ایز اے مسلم. تو بس یہ میں نے کہنی تھی بات. تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب خاص طور پہ جو ہینڈ پمپ لگوانے والے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے. تو بہت شکریہ زاہد بھائی. یہ آج کی ہماری ویڈیو اتنی ہی مختصر سی ہوگی. آپ کے میسیجز، آپ کے کامنٹس آتے رہتے ہیں، اس کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ، تھینک یو. نوازش زاہد بھائی، ٹھیک ہے، تو میں چلتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت مہربانی. تو بھابھی جی اللہ کرم کرے. ٹھیک ہے، تو بس دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے، آپ ہمارے لیے کیجیے گا. ٹھیک ہے، سب دیکھنے والے بھی دعا کریں گے آپ کی. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، تھینک یو.